اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف باداتا گنج بخش قدس سرا، آپ کا اسم گرامی خود آپ کے تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن علل جلابی الغزنوی ہے۔ آپ غزنی کے کریہائے جلاب و حجویر کے رہنے والے تھے۔ اسی مناسبت سے کبھی آپ خود کو جلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے کشف المعجوب میں متعدد جگہ اپنا نام نامی تحریر فرمایا ہے اور اس کی توجہ بھی فرمائی ہے۔ آپ صغیر پاک و ہند میں داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ گنج بخش کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزار فائز الانوار پر چلہ کشی کے بعد بوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا۔ آپ کے سلسلہ نسب جس پر آپ کے اکثر سوانح نگاروں نے اتفاق کیا ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن ابو الحسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی رضی اللہ بن ابی طالب۔ اسی طرح آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ کاش داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں جس طرح اپنا مولد و مسکن اور اپنے والد وجد گرامی کے نام بیان فرمائے ہیں اور ان حضرات کے بعد احوال زندگی بھی ضمناً بیان فرما دیے ہیں، اسی طرح اپنا سال ولادت بھی جو آپ تک روایتاً یقیناً پہنچا ہوگا بیان فرما دیتے تو آپ کی سال ولادت کے تعین میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا۔ مستشرقین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھی تحقیق کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اور تجسس کا کوئی پہلو فرد و گزاشت نہیں کرتے تھے، لیکن اس سلسلہ میں وہ بھی ناکام رہے ہیں۔ عام طور پر آپ کا سال ولادت 400 ہجری تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے مولد وطن کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام سوانح نگار اس پر متفق ہیں کہ جلاب و حجویر جو غزنی کے قریے یا محلے تھے، آپ کا مولد و مسکن رہے ہیں۔ کچھ عرصہ آپ جلاب میں رہے اور کچھ مدت حجویر میں۔ کشف المعجوب میں آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ وطن کی صراحت اس طرح فرمائی ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری۔ جلاب و حجویر کے سلسلہ میں صاحب سفینہ الاولیاء نے اس طرح تشریح کی ہے کہ جلاب و حجویر غزنی کے 2 محلے تھے۔ آپ پہلے جلاب میں مقیم تھے، پھر حجویر منتقل ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کے اساتذہ کرام کے سلسلے میں مشرقی سوانح نگاران قدیم نے کسی خاص توجہ سے کام نہیں لیا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے خود کشف المعجوب میں حضرت ابو العباس محمد شکانی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے تو بڑے ادب سے ان کا نام لیا ہے اور ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کو یاد فرماتے ہوئے آپ سے اکتساب علم کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ در باز علوم استاد منبودا، علوم اسلامی یعنی تفسیر و حدیث و فقہ پر آپ کو جو کامل دستگاہ حاصل تھی اور جس کا اظہار کشف المعجوب کے بلند پایا علمی مقامات اور مباحث سے ہوتا ہے، وہ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے بعض دوسرے صاحبان علم و فضل سے بھی استفادہ کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ صرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایا عارف و عالم ہیں۔ کشف المعجوب میں آپ جس طرح طریقت شریعت کے مباحث پر بحث فرماتے ہیں اور استدلال لاتے ہیں اور قرآن و حدیث و خبر سے جس طرح سند پیش کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علوم و مطلوع پر دستگاہ کامل حاصل تھی اور آپ علوم و شریعت کے بھی شناور نہیں بلکہ خواص تھے، اور علم تفسیر و حدیث پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ ان علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور یہ سب کچھ فیضان تھا آپ کے مرشد کامل کا۔ حضرت داتا قدس سرا خود اپنے مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ میرے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو علم تفسیر و روایات کے عالم تھے۔ پس جہاں ان شیخ طریقت کی نظر کیمیا اثر نے آپ کو طریقت میں اس بلندی پر پہنچایا، وہ اگر علوم دینی یعنی تفسیر و حدیث میں بھی آپ کو ایسی بصیرت عطا کر دیں جو قرآن و امثال سے ممتاز بنا دے تو کیا تعجب۔ حضرت ابو الفضل حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم و مرتبت کے سلسلے میں حضرت داتا گنج بخش قدس سرا فرماتے ہیں کہ وہ صوفیاء متاخرین میں زینت و تاد اور شیخ آباد ہیں۔ طریقت میں میری اقتداء انہی سے ہے۔ تصوف میں حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب رکھتے تھے۔ حضرت شیخ حسری کے رازدار مرید تھے۔ اپنے مرشد گرامی سے جو تعلق خاطر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھا، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کا سر حضرت علی حجویری قدس سرا کی گود میں تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے کس درجہ محبت تھی۔ آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: شیخ علی حجویری مرید حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت شیخ حسری رحمۃ اللہ تعالی، مرید شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، مرید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے بھی عمر کا بڑا حصہ سحر و انوردی اور بادیہ بیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان و کرمان، خوزستان، طبرستان، ترکستان اور ماور النہر کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے سرگرداں رہے، تب کہیں دامن مقصود ہاتھ آیا۔ مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے مرشد والا مرتبت کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اور ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر کی۔ ارباب حقیقت و طریقت اپنے دل کی لگی بجھانے اور تشنگی باطن کو دور کرنے کے لیے شہروں اور قریہ بقریہ پھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ارباب حال کی صحبتوں میں پہنچ کر زندگی کے کچھ دن بسر کریں کہ ان کی صحبت کیمیا اثر بھی فیض سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سیر و سیاحت میں اپنے معاصرین کرام اور صوفیاء عظام کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ان معاصرین میں حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت امام ابو القاسم کشیری صاحب، رسالہ کشیر یہ قدس سرا، حضرت شیخ احمد حماری سرخسی قدس سرا، حضرت محمد بن مصباح، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو احمد المظفر بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالی اور جناب ابو القاسم الکشیری کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کا بھی اعتراف فرماتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جس طرح اپنے پیر طریقت کے مسلک تصوف کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ وہ تصوف میں حضرت جنید قدس سرا کا مذہب رکھتے تھے، چنانچہ حضرت داتا صاحب تصوف و طریقت میں جریدی رحمۃ اللہ تعالی مسلک کے متبع تھے۔ اسی طرح وہ شریعت میں سنی حنفی المذہب تھے، چنانچہ جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا نام نامی لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کشف المعجوب میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: امامہ مقتدائے سنیہ شرف فقہا از علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کشف المعجوب یا کسی اور تذکرے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ کشف المعجوب سے صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی اور جب کچھ مدت کے بعد ان سے مفارقت ہو گئی تو پھر آپ نے تعزیز دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت دادا گنج بخش قدس سرا کی عمر کا کافی حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا۔ آپ کا تجرد اور توکل اس سیاحت میں آپ ممدوح و معاون تھا، چنانچہ اسی سیاحت کے دوران اپنے مرشد کے اشارے پر یا اپنی طبیعت کے اقتضاء سے آپ نے لاہور کا قصد فرمایا۔ اسی سلسلہ میں بہت سی دل آویز حقائقیں ہیں جن کی تردید کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں بس اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب لاہور میں ورود فرمایا
تو سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی 431 ہجری لاہور کا حاکم تھا، لیکن سال ورود کا تعین دشوار ہے۔ آپ کے ورود مسعود نے لاہور کے قالب میں ایک نئی جان ڈال دی۔ آپ کے قیام کے دوران ہزاروں گمشدگان بادیہ ضلالت و گمراہی نے آپ سے ہدایت پائی اور ہزاروں مشرکوں کے دلوں سے کلمہ توحید پڑھا کر زنگ کفر و شرک کو دور فرمایا۔ حضرت داتا صاحب قدس سرہ نے لاہور میں ورود فرمانے کے بعد اپنے تمام وقت تبلیغ اسلام اور تصنیف و تالیف میں صرف فرمایا۔ دربار شاہی سے آپ کا کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ تبلیغ اسلام کا جو کام آپ نے شروع فرمایا تھا، اس کو بعد میں آنے والے اکابرین صوفیائے اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر پیش کر کے پائے تکمیل کو پہنچایا۔